مشتبہ چیز سے بھی انسان بچے۔ مشتبہ کہتے ہیں ایسی چیز جس کے حرام یا حلال ہونے کے سلسلے میں شبہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ اب ایسی چیز سے بھی انسان اپنے آپ کو دور رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رحمان کے بندوں کی صفات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آخری صفت، اس کی آخری کڑی آج کے خطبے میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ ہے رحمان کے بندوں کی دعا یہ بھی ہوتی ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ پروردگار ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ صرف متقی نہیں، متقیوں کا ان کو امام بنا دیجیے، یہ دعا کیا کرتے ہیں۔ تو آخر متقی کون ہے؟ تقوی سے مراد کیا ہے؟ اس پر آج کے خطبے میں مختصر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تقوی ایک ایسی صفت ہے جو سارے خیر کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ تقوی اگر کسی کی زندگی میں آ جائے تو اس کی زندگی کے اندر نکھار آ جاتا ہے، اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے، اور اس سے جو اعمال نکلتے ہیں وہ اعمال بھی بارونق اور وہ اعمال بھی شریعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو متقی، اس کے دل میں جب اللہ کا نور ہوتا ہے تو سارے اس کے اعمال نورانی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تقوی کی صفت پر خاص طور پر زور دی گئی ہے۔ آپ شریعت میں غور کریں گے، شریعت میں جتنے احکام دیے گئے ہیں یا جن چیزوں سے روکا گیا ہے، اس سے پہلے یا بعد میں تقوی کا حکم ضرور ملے گا آپ کو۔ کوئی بھی حکم، نماز کا ہو یا روزے کا ہو یا کوئی دوسرا حکم، جب اللہ نے کوئی حکم دیا یا تو پہلے کہا واتقوا اللہ یا بعد میں کہا واتقوا اللہ۔ ایسے ہی اللہ نے کسی چیز سے روکا ہے، یا تو پہلے کہا واتقوا اللہ یا بعد میں کہا واتقوا اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب دل کے اندر تقوی والی صفات ہوگی تو سارے اعمال کے کرنے میں آسانی ہوگی۔ جب یہ صفت نہیں ہوگی تو پھر خیر کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوگی، اچھے کاموں کا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے یہ وصیت کی ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے پہلے جن قوموں کو کتابیں دی گئی تھی ان کو بھی ہم نے وصیت کی، اور آپ کو وہ وصیت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہیے۔ ہر نبی نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو ان سے بھی کہا فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونِ، کہ اللہ سے ڈریے اور میری بات مان لیجئے۔ ہر نبی کی دعوت جن کا تذکرہ قرآن میں دیا گیا ہے، اب غور کریں گے تو تقوی کے سلسلے میں وصیت ضرور ملے گی۔ اس امت کو خاص طور پر اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہیے۔ تو آخر تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے احکام کو پوری طرح سے بجا لائے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو پورا کریں، اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے، جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے، جن چیزوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے، انسان اس سے بچتا رہے اور دور رہے۔ یہ اصل تقوی کا مزاج ہے۔ تو اس لیے علماء نے جو تقوی کی تعریف کی ہے وہ یہ کہ تقوی ہر اس چیز سے انسان دور رہے جس سے آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ یا تقوی کا مطلب یہ کہ انسان اپنے دل کے اندر اتنا خوف اللہ کا پیدا کرے، دل و دماغ پر اللہ کا استحضار اتنا ہو، اللہ کی ہیبت اتنی ہو کہ جس کی وجہ سے انسان ہر گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے، ہر نیکی کی طرف اپنے آپ کو مائل کر سکے۔ اتنا جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو وہ انسان کبھی گناہ کی طرف آمادہ نہیں ہو سکتا، وہ انسان کبھی ظلم
ظلم نہیں کر سکتا، وہ انسان کبھی دوسروں کے حقوق کی پامالی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرے خدا کے سامنے مجھے حساب دینا ہے۔ یہ جو احساس ہے ایک دیوار کی طرح ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، ایک معنوی دیوار ہے یہ۔ جیسے ظاہر میں دیوار، انسان اپنے کمپاؤنڈ میں دیوار، اپنے گھر میں کمپاؤنڈ ڈالتا ہے، دیوار ڈالتا ہے، کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ باہر کی چیزیں اندر نہیں آ سکے۔ پانی میں بند باندھا جاتا ہے کیونکہ وہاں کا پانی یہاں نہ آ سکے، درمیان میں بند یا دیوار قائم کی جاتی ہے تاکہ وہاں کا پانی وہاں رہے، یہاں کا پانی یہاں رہے۔ تو جیسی وہ ظاہری دیوار ہوتی ہے جو غلط چیزوں کو آنے سے روکتی ہے، ایسے ہی تقویٰ یہ دل کے اندر ایک معنوی دیوار ہوتی ہے جو دل کو برائیوں کی طرف جانے سے یا دل کے اندر برائیوں سے آنے سے انسان کو بچاتی ہے۔ تو یہ صفت بڑی اہم صفت ہے، ہر قوم کی برگزیدہ لوگوں کی صفت رہی ہے، اس امت کے بھی برگزیدہ بندوں کی صفت رہی ہے۔ اس لیے متقین کی جو صفت بتائی اس میں یہ نہیں کہا کہ وہ یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ ہمیں متقی بنا دے، بلکہ رحمان کے بندے تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کو متقیوں کا امام بنا دے، تقوی کے اعلیٰ مراتب پر ہمیں فائز کر دے، ہمارے اندر یا اللہ وہ صفات، وہ خصوصیات اور وہ اخلاقی چیزیں پیدا کر دیجئے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر رہبری اور رہنمائی حاصل کریں۔ تو یہ صفات مانگی جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو تقوی کے بارے میں جتنی آیات آئی ہے ہم شمار نہیں کر سکتے، اور تقوی کی جو فوائد قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں اگر اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو کئی ہفتے اس میں لگ جائیں، تو اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ چند ایک چیزیں آج کے خطبے کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تقوی کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مرتے وقت انسان کی موت اچھی حالت میں ہوتی ہے۔ انسان زندگی بھر جو اعمال کرتا ہے، زندگی بھر جو مجاہدے کرتا ہے، زندگی بھر جو کوششیں کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو اچھی حالت میں حاضر ہوں۔ تو تقوی کا یہ فائدہ ہے۔ قرآن مجید نے صاف ارشاد فرمایا كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين۔ متقین کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسی طرح دیتے ہیں، جب ان کی وفات آتی ہے تو اچھی حالت میں ان کی وفات آتی ہے۔ الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين، ملائکہ جب ان کے پاس آتے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے تو وہ اچھی حالت میں ہوتے ہیں، ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں، کلمے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ سلام الذین تتوفاهم یقولون سلام علیکم، فرشتے ان پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ان کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادخلوا الجنہ، آپ جنت میں داخل ہو جائیے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے دنیا میں تقوی کا کہ انسان کی جب موت آتی ہے تو اچھی حالت میں آتی ہے۔ اور تقوی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کے اندر تقوی ہوگا اللہ تعالی ہمیشہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ رہے گی۔ قرآن نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ مع المتقین، کا کہ متقیوں کے ساتھ، پاسا لوگوں کے ساتھ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں، برائیوں سے، غلط کاموں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی تمہارے دل کے اندر ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر فرق کرنے کی صلاحیت عطا کریں گے۔ فرق کرنے کی صلاحیت کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے ایسا نور اللہ تعالیٰ دل کے اندر داخل کریں گے جس کی وجہ سے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے،
یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے ذہن و دماغ کے اندر ڈال دیں گے، اپنے دل کی روشنی کی وجہ سے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ لے گا۔ یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ دوسری جگہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، آپ اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ آپ کو صحیح راستے کی تعلیم دیں گے، اللہ آپ کو علم دیں گے، علم سے نوازیں گے، صحیح راستہ اللہ تعالیٰ دکھلائیں گے۔ یہ تقوی والی صفت جب انسانوں کے اندر آ جاتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا جو دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، آدمی کے اندر جب تقوی آتا ہے، بلکہ قوموں کے اندر جب تقوی کی صفات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے بھی خیر و برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ زمین سے بھی برکتیں اگنے لگتی ہیں، آسمان سے بھی برکتیں برسنے لگتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اس قوم کے ساتھ ہوتی ہے جس قوم کے لوگوں کے اندر تقوی والی صفت ہوتی ہے۔ قرآن نے صاف فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر اس بستی والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بستی والے اگر ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے اور ہر طرح کا سکون اور ہر طرح کی راحت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ یہ تقوی کی برکت ہوتی ہے۔ ایسے ہی چوتھی جو دنیاوی چوتھا انعام ہے، آج کل خاص طور پر اس کی ضرورت ہے، دشمنوں سے حفاظت، دشمنوں کی سازشوں سے، ان کی جو پلان ہوتے ہیں اس سے حفاظت کرنے کے لیے بھی اللہ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم شریعت پر جمے رہو گے اور تقوی اختیار کرتے رہو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے تو دشمنوں کی سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمارے اندر تقوی کی صفت آئے گی، شریعت پر ہم پوری طرح سے گامزن ہوں گے تو دشمن کا کوئی پلان ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس کا یقین کر کے اگر ہم کام کریں گے پھر دیکھیں گے کچھ ہی مدت کے بعد کس طرح سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے، کس طرح سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ ایسے ہی پانچویں جو چیز خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ اعمال جو قبول ہوتے ہیں، اعمال کے قبول ہونے کے لیے بھی تقوی شرط ہے۔ بغیر تقوی کے اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانیوں کو، ان کی ہدیوں کو، ان کی عطایا کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے قربانی کا جب تذکرہ قرآن میں کیا گیا اس میں اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت کو لیتا نہیں ہے، جانور کے خون کو لیتا نہیں ہے، بلکہ تمہارے دل کے اندر کون سا جذبہ کار فرما ہے۔ تقوی جسے اللہ نے کہا اس کو اللہ دیکھتے ہیں، وہ اللہ کو مقصود ہوتا ہے۔ یعنی جب تقوی ہوگا، اللہ کے لیے کام ہوگا تو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا، ورنہ اللہ کے یہاں اس عمل کی رتی برابر حیثیت نہیں ہوگی۔ اس طرح کی بہت ساری دنیاوی اور اخروی کامیابی کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تقوی کے ذیل میں بیان کی ہے۔ تو ہمیں اس صفت کو اختیار کرنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اس صفت کو اختیار کرنے کے لیے پہلی جو چیز یہ ہے، ہر وقت اللہ کا دھیان ہمارے ذہن و دماغ پر ہونا چاہیے، ہر وقت ہمارے دل کے اندر اللہ کا تصور ہو، ذہن و دماغ پر اللہ کا تصور ہو، ہم غور کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے ہیں، ہماری ساری چیزیں اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ تو یہ صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر انسان کو غور اور فکر کرتے رہنا چاہیے۔ یہ صفت جب انسان کے پر غالب ہو جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے یہ دل کے اندر کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ دوسری چیز احتیاط، انسان کو اپنی زندگی میں احتیاط اختیار کرنا چاہیے، ہر برائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، ہر غلط چیز
سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اس سے بھی یہ صفت پیدا ہوتی ہے۔ تیسری جو چیز وہ ہے مشتبہ چیز، مشتبہ چیز سے بھی انسان بچے۔ مشتبہ کہتے ہیں ایسی چیز جس کے حرام یا حلال ہونے کے سلسلے میں شبہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ اب ایسی چیز سے بھی انسان اپنے آپ کو دور رکھے، تب انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ یہ صفت پیدا کرتے ہیں۔ تو اس صفت کو ہم پیدا کریں گے، ساری انشاءاللہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سارے معاملات اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، ہر چیز آسان، ہر مسئلہ اللہ آسان کر دیں گے۔ لیکن یہ صفت پیدا کرنے سے ہوتی ہے، آسمان سے نازل نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے رحمان کی جو صفت اللہ نے بتائی وہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ان کے حوصلے اتنے بلند، ان کا انتخاب اور ان کا چوائس اتنا بلند ہے، وہ صرف تقوی نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ تقوی کی صفات والوں کا امام بنانے کے لیے اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم بھی رحمان کے بندوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ سے صفت مانگنی چاہیے، اور ان صفت کو اختیار کرنے کے لیے جو طریقے بتائے گئے ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس صفت سے مجھے بھی متصف فرمائے، آپ کو بھی متصف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔